الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر، اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے، گھر مبارک سے۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا کر ایک باغ کی جانب آپ نے رخ فرمایا اور چلنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، اور باغ میں داخل ہونے کے بعد قبلہ کی طرف رخ فرمایا اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ میں تھوڑا دور کھڑا ہو کے اس سارے منظرنامے کو دیکھ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طول دیا، سجدے کو لمبا فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر خیال گزرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہیں حالت سجدہ میں اللہ کریم کی ذات نے آپ کی روح نہ قبض فرما لی ہو۔ اس سوچ اور اس خیال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تیز قدموں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ جیسے میں قریب پہنچا، میرے قدموں کی آہٹ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی، تو آقا کریم نے سجدہ مبارک سے سر مبارک اٹھایا اور پوچھا کون ہو؟ تو میں نے عرض کی عبد الرحمن بن عوف۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی چیز تمہیں یہاں لائی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا دولت خانے سے تشریف لاتے ہوئے، تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ باغ میں داخل ہوئے، میں کچھ دور کھڑا ہو گیا، آپ نے سجدے میں سر رکھا، سجدے کو لمبا فرما دیا۔ میرے دل پر خیال گزرا کہ اتنی لمبا سجدہ ہو گیا ہے، کہیں اللہ کریم کی ذات نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت سجدہ میں روح نہ قبض فرما لی ہو۔ اس خوف اور اس ڈر اور اس سوچ کے ساتھ میں دوڑ کر حاضر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عاشق زار کی یہ درد بھری داستان سنی، محبت بھری داستان سنی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو عبد الرحمن، میں نے سجدہ لمبا کیوں کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جب آپ کا امتی آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو میں اس پر رحمت نازل فرماتا ہوں، اور جب وہ مجھ پر سلام، آپ کی ذات پر سلام پڑھتا ہے تو میں اس پر سلامتی نازل فرماتا ہوں۔ تو اس بابت کے شکرانے میں نے آقا کریم نے فرمایا، اس نعمت کے شکرانے میں نے سجدہ لمبا کیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو درود امتی پڑھ رہا ہے اور رحمت بھیجنے والی ذات رب کی ہے، سلام امتی پڑھ رہا ہے اور سلامتی بھیجنے والی ذات رب کی ہے، کردار امتی کا ہے، عطا فرمانے والی ذات رب کی ہے، فائدہ امت کا ہے، غلام کا ہے، گناہگار کا ہے، لیکن شکر کون ادا کر رہا ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی، محبت کا انداز کہتا تھا۔ اللہ کریم کی ذات نعمتیں آپ کی امت پر فرما رہی ہے، گناہگار لوگوں پر فرما رہی ہے، اور شکرانے میں سجدوں کو طوالت آقا کریم کی ذات دے رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ اس کے بعد ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی آقا کریم کی ذات کے ساتھ کتنا محبت کریں۔ اللہ کریم کی ذات ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔